خصوصی فضل اور کرم فرمائے اور اللہ کریم ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو خوب چرچا کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس نے ہمیں نعمت دی ہے۔ آج 11 اگست ہے اور پیر شریف کے دن پاکستان کی وجود کا دن ہے 14 اگست۔ اسی مناسبت سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس خطے کے اندر ہم آزادانہ بیٹھے ہیں، یہ نعمت ہمیں ایسے ہی نہیں ملی کہ ہم رات کو سوئے صبح کو ہمیں جناب بیٹھے بٹھائے آزادی مل گئی۔ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمات ہیں ہمارے بزرگوں کی، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جس انداز سے قربانیاں دی ہیں، آج اگر صرف ہم اس تصور کو سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی قدر کیا ہے۔ ہم بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہزار طرح کی نعمتیں کھا کے اور بڑی دلیری کے ساتھ کہتے ہیں او جی یہ پاکستان ہے، اس کا یہی نظام ہے، اس کے اندر کچھ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہماری کوئی عقل مندی نہیں ہے، ہم پہ عقل کا کام نہیں کر رہے یہ جملہ بول کے۔ ہمارے بزرگوں نے خدمات کے بعد ہمیں یہ نعمت اللہ کی بارگاہ سے لے کر دے دی، اب اس کی قدر ہم نے کرنی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کوتاہیاں ہیں، کوئی خرابیاں ہیں تو ان کو دور ہم نے کرنا ہے۔ اگر اس کا نظام کسی طرح سے بکھر چکا ہے تو اس کو سمیٹنا ہم نے ہے۔ اب جو چلے گئے انہوں نے واپس نہیں آنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریہ اس قوم کے سامنے رکھا ہے، اور یہ صرف ایک قائد اعظم ہی نہیں تھے، علامہ اقبال بھی تھے، علی پور سیداں کا تاجدار بھی تھا، پیر آف زکوری شریف بھی تھے، اور چورا شریف کے بزرگ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ بڑی بڑی درگاہوں کے سجادہ نشین کہ جنہوں نے ان بزرگوں کے ساتھ مل کر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔ قائد اعظم نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جملہ بولا تھا کہ اگر اہل سنت کے علماء اور پیران عظام ہمارے ساتھ نہ چلتے تو ہم کبھی بھی پاکستان کا وجود حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ پیر قائد اعظم نے محمد علی جناح نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے عرض کی تھی، ہمارے ان تمام آستانوں کے بزرگوں نے مل کر ایک تحریک چلائی تھی پاکستان مسلم لیگ کے نام سے، اور یہ تحریک چلی، اس کے اندر بڑی بڑی خانقاہوں کے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اور اس امت کو سمجھایا ہے کہ نظریہ کیا ہے۔ اب تھوڑا سا میں سادہ سے لفظوں میں آپ کو نظریہ بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو صحابہ بھی دستار باندھتے تھے، یہودی بھی دستاریں باندھتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب عرض کی گئی، فرمایا کہ وہ ٹوپی کے بغیر دستار باندھتے ہیں، تم ٹوپی کے اوپر دستار باندھا کرو۔ عیسائی بھی تھے، وہ درمیان میں مانگ نہیں نکالتے تھے، نبی پاک علیہ السلام فرمایا تم درمیان میں مانگ نکالا کرو، ان کی مخالفت کرو۔ وہ داڑیاں کٹواتے تھے، مونچھیں بڑھاتے تھے، فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، مونچھیں کٹواؤ، داڑیاں بڑھاؤ، اور فرمایا کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کی مخالفت کرو۔ جب تم ان کی مخالفت کرو گے اس کا نام 2 قومی نظریہ ہے۔
پہلے تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ علامہ اقبال کا کلام ہے، ہندوستان میں آج تک پڑھا جاتا ہے۔ اور جب علامہ اقبال نے تھوڑا غور کیا اس بات میں کہ نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے اور ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے اور ہیں، تو پھر فرمایا کہ نہیں، ہمیں ایک آزادانہ ملک چاہیے جس میں محض اللہ کی رضا کے لیے لوگ اللہ کے حضور سجدہ کریں، اور اس کے علاوہ کسی کو سجدے کے لیے کسی کی طرف کوئی تصور بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ نظریہ تھا جو علامہ اقبال نے اس قوم کے سامنے رکھا ہے۔ اور پھر اس کے اندر قربانیاں کتنی دی گئی ہیں، اگر ہم ان قربانیوں کو دیکھیں، آج ہم بڑی بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی، پاکستان ہے، اس کا نظام ایسے ہی چلتا ہے، تو جس بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے وہ سمجھے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ یہ نعمت ایسے ہی ہمیں ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کا کھائیں، اس کا پئیں، اس میں رہیں، اور پھر اسی کی بیٹھ کے غیبتیں کریں۔ پتہ نہیں کس طرح ہم چل پڑے ہیں۔ اللہ کا تو ہمیں شکر کرنا چاہیے تھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں، انگریز کو ہماری نمازوں سے تکلیف ہے یا ہماری تلاوت قرآن سے تکلیف ہے؟ نہیں، مسجدیں تو ہندوستان کے اندر بھی ہیں، مسجدیں وہاں پر نہیں ہیں، ہم سے بڑے مدرسے وہاں پر موجود ہیں، ہم سے بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ اختلاف کیا تھا؟ نہ وہ ہمیں نماز سے روکتے ہیں، نہ وہ ہمیں زکوٰۃ سے روکتے ہیں، نہ روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، ہمیں اشعاری اسلام سے نہیں روکتے۔ ان کی اور ہماری لڑائی کیا ہے، اختلاف کیا ہے، وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے کہ یہ مسجد تک اسلام کو رکھیں، کہیں کچہری کے اندر اسلام نہ لے آئیں۔ لڑائی صرف یہ ہے۔ آج کو کہ لو جی برطانیہ میں کتنے ہمارے پیر جاتے ہیں، ہمارے پاکستان میں کتنے پیر ہیں۔ میں آج ویسے ہی آپ سے بات کرنے لگا ہوں، کوئی غلط سوچتا ہے سوچتا رہے، تو میں ابھی صبح نماز کے بعد بیٹھا پڑھ رہا تھا، تو اچانک ذہن میں خیال آیا کہ بڑے بڑے علماء برطانیہ، یو کے اور یورپ ممالک کے اندر جاتے ہیں۔ ایسے دل میں خیال آیا کہ یار ہم نے بڑوں بڑوں کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں، بڑے بڑوں کے بیانات بھی سنے ہیں، لیکن بابا جی خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جماعت کا کبھی بندہ کوئی یورپ نہیں گیا۔ ایسے ہی دل میں خیال آیا بیٹھے بیٹھے، کیوں نہیں گیا؟ میں اگر آپ سے کہوں جی نماز پڑھیں، جی نماز کے بعد آپ درود پاک پڑھیں، آپ تسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا میرے ساتھ، کہے گا ہاں یار بندہ کی بات تو صحیح کہتا ہے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں جناب روزے بھی رکھنے چاہیے، کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ اختلاف کب ہوگا؟ جب میں کہوں گا کہ یار اسلام صرف مسجد کے اندر نہیں، اپنے گھر میں بھی نافذ کرو، اختلاف تب ہوگا، اس وقت اختلاف ہوگا۔ ہندوستان کے اندر بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑے بڑے مراکز ہیں، بڑی دین کی تبلیغ ہے، نماز ہے، اذانیں ہوتی ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، اختلاف کیا تھا؟ کبھی اس چیز کو سمجھا ہم نے؟ اور آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم بھی اذان کا احترام نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اور کتنی دیر لگے گی، کتنی دیر لگے گی اذان کو ختم ہونے میں؟ تو یہی ان کا حال ہے۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ ہمارے اندر اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق تو تب تھا کہ جب ہم کھڑے ہو جاتے، نہیں، ہم نے پوری دنیا کے اندر 2 ملک ایسے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر بنے ہیں، پوری دنیا میں۔ سب سے پہلی ریاست مدینہ طیبہ کی ہے، اور دوسری ریاست ملک پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر بنی ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنا اسلام نافذ کیا ہے یہاں پہ۔ اگر امن کرتے رہیں گے پھر تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا، وہ ہمیں پیسے دیں گے، ہمارے علماء، ہمارے پیران عظام پیسے لے کے آتے ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں بس تمہارا کام کیا ہے، تم نے قوم کو بتانا ہے، بس امن ہی امن ہے، اسلام بس امن کا درس دیتا ہے۔ اور جس نے علم حق بلند کیا اس کے خلاف ساری دنیا اکٹھی ہو گئی۔ تو یہ ملک جو ہمیں دیا گیا ہے یہ اسلام کے نام پر لیا ہے ہم نے اس کے اندر جو قانون نافذ کرنا ہے۔ جب ملک بنا تو اس وقت گاندھی نے ہمارے جو قائد تھے ان سے کہا تھا کہ ملک تو تم نے بنا لیا ہے، اس کا نظام کیسے چلاؤ گے؟
تو انہوں نے کہا جی نظام چلانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی ہمیں پورا نظام دے کر گئے ہیں. نظام ہمیں دیا گیا ہے، ہم نے صرف اس پر عمل کرنا ہے. اب ہم کہیں کہ بس جی جیسے ملک ملا ایسے نظام بھی نافذ ہو جائے گا، ایسے نظام نافذ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا ہم پر نظام نافذ. اور پھر آج ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں الیکشن ہار گیا تو میں آزادی کا جشن نہیں مناؤں گا. دوسرا کہتا ہے جی میرے لیڈر کو جیل میں بند کر دیا گیا تو ہم پاکستان کے جھنڈے جلا دیں گے. شرم نہیں آتی یار؟ ہمیں قدر ہی نہیں ہے اس چیز کی. اور یہ تو 5 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن ملک پاکستان کا وجود تا صبح قیامت اسی طرح رہے گا. اور نبی کریم علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے. اس چیز کو سمجھا کریں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں. جس طرح سے میرے آقا مولا کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں، کوئی اس کا برا سوچے اس کی اپنی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. نہ اسلام کا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا، نہ ملک پاکستان کا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا. یہ ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے. ہمیں تو شرم آنی چاہیے تھی. ہم نے جناب صرف ایک بندے کی خاطر اپنے آپ کو جناب اتنا نیچے گرا لیا. یہ نوجوانوں نے آپ اکثر دیکھا ہوگا کل پاکستان کے جھنڈے جلائے نہیں گئے. سوشل میڈیا پر ویڈیو ہم نے دیکھی نہیں ہے. یار اتنے ہم بے حس ہو گئے ہیں کہ غلطیاں تو ہماری ہیں، قصور تو ہمارے ہیں، اور ہم نے جناب کہا نہیں جی بس اب ہم یہ کر کے رہیں گے. یہ کوئی ہمارا نظریہ نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں. بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. ہمارے بزرگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا. ان سے پوچھیں بیٹھ کے کہ بابا جی ہمیں بتائیے کہ جب ملک سے آپ ہندوستان سے چھوڑ کر آئے تھے تو کیا منظر تھا. ہمیں بیٹھے بٹھائے جناب گھر میں اسلام مل گیا، بیٹھے بٹھائے آزادی مل گئی، اور ہم نے سمجھا کہ بس جی ہم ایسے تھے ایسے دنیا سے چلے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کم و بیش ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے 70,000 خواتین کی عزتیں پامال ہوئی ہیں. 70,000 عورتوں کی عزتیں پامال کی گئی ہیں اس ملک پاکستان کے جب ہندوستان سے اس طرف لوگ تشریف لائے ہیں. اور کم و بیش 18 لاکھ کے قریب لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. یہ ہمارا کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے. اور جو ملک پاکستان کے بارے میں ایسا سوچے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے. اور حضور جب مکہ چھوڑ کر گئے تو قرآن گواہ ہے اس بات پر. نبی پاک علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کے ایک چوک کے اندر جب حضور پہنچے جہاں سے کعبہ شریف نظر آتا تھا، حضور کعبہ شریف کی طرف دیکھا، فرمایا کعبہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی. میری بات سمجھ آئی ہے؟ بات سمجھ آئی میری؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا. اتنی محبت تھی مکہ سے. اب اگلی بات سنیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو جمع کیا. مہاجرین صحابہ کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکا. جن صحابہ نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکا. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری کی اور مسلم کے اندر موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام فرمایا مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد، سنو اے مہاجرین کے گروہ. مہاجرین کو خطاب کیا ہے جنہوں نے گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے. فرمایا اگر یہاں مدینہ کے اندر 2 گروہ بن جائیں، 2 گروہ بن جائیں، 2 لائنیں بن جائیں، ایک لائن اس طرف جانے لگے دوسری اس طرف جانے لگے، تو مت سمجھنا کہ میں مہاجروں کے ساتھ چلوں گا، میں مدینے والوں کے ساتھ چلوں گا. اس لیے کہ اب میرا یہ وطن ہے، میرا یہ وطن ہے، مجھے اس سے محبت ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مدینے والوں کو کوئی برا نہ کہے، جو میرے مدینے میں رہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہے. یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے مدینے کی کسی چیز کو بھی کوئی برا نہ کہے. یہ وطن کی محبت ہے جو حضور نے ہمیں بتائی ہے. آج ہم اٹھ کے جناب ایک بندہ جو ہم پر 5 سال کے لیے مسلط کر دیا گیا، اسے کہیں لو جی اس کی خاطر میں یوں کر دوں گا. غیرت مر گئی ہماری یار.
یہ جو کہتے ہیں اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جو اگر کوئی بڑا موجود ہے اس سے جا کے پوچھیں، بابا جی ہمیں بتائیے کہ ملک پاکستان کیسے لیا تھا، پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ایسا ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور نہ ہمارے بزرگوں کی کوئی ایسی تعلیمات ہے۔ پاکستان ایک نام پر حاصل کیا گیا ہے، وہ نام کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی نام پر یہ حاصل کیا گیا ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں، یہ ملک پاکستان تا صبح قیامت اسی طرح اپنے عروج پر رہے گا۔ اس کے نظام کو بہتر ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس کے نظام کو بہتر کرنا ہے۔ ہم نا سادہ بات ذرا زیادہ سمجھتے ہیں۔ آج 2-3 دن پہلے بات ہو رہی تھی، کم و بیش یہ 1.5-2 سال کے اندر کم و بیش 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان جو تھے وہ باہر ملک میں چلے گئے کاروبار کے لیے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو، ہمارے پاکستان کے جوان کم و بیش 1 کروڑ سے زیادہ، یہ 1.5 سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان ملک پاکستان چھوڑ کر کاروبار کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔